جے پور میں تبدیلی مذہب مخالف بل کی منظوری نے ریاستی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ 9 ستمبر کو اسمبلی میں پاس ہونے والے اس بل میں جبر، دھوکے یا لالچ کے ذریعے مذہب بدلوانے پر سخت ترین سزائیں رکھی گئی ہیں۔ عمر قید اور بھاری جرمانے، اجتماعی تبدیلی مذہب کی صورت میں جائیداد ضبطی اور حتیٰ کہ انہدام تک کی گنجائش۔ عدالت کی جانب سے عائد جرمانے متاثرہ فریق کو ادا کیے جائیں گے۔ حکومت نے اس اقدام کو لو جہاد اور مبینہ جبری تبدیلیوں کو روکنے کا ذریعہ قرار دیا، لیکن اپوزیشن نے اس پر سخت اعتراض کرتے ہوئے بحث کا بائیکاٹ کیا اور واک آؤٹ کیا۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ یہ قانون معاشرتی ہم آہنگی کو توڑے گا اور سماج میں کشیدگی کو ہوا دے گا۔ بل کی سب سے متنازع شق گھر واپسی سے متعلق ہے، جس کے تحت ہندو مذہب میں واپسی کو تبدیلی مذہب نہیں مانا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ شق سنگھ پریوار کے ایجنڈے کے عین مطابق ہے اور اسی سبب اس پر اعتراضات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایسا قانون لایا گیا ہو۔ 2006 میں وسندھرا راجے حکومت نے اسی نوعیت کا بل پاس کیا تھا، مگر اس وقت کی صدر جمہوریہ پرتیبھا پاٹل نے احتجاج کے بعد اسے واپس بھیج دیا تھا۔ 2008 میں ترمیم شدہ بل بھی مرکزی حکومت میں اٹک گیا تھا۔ راجستھان ہائی کورٹ 2017 میں جبری تبدیلی روکنے کے لیے رہنما اصول دے چکی ہے، جن کے مطابق تبدیلی مذہب صرف بالغ افراد کے لیے ممکن ہوگی اور ضلع مجسٹریٹ کو پیشگی اطلاع اور عوامی اعلان لازمی ہوگا۔ اسمبلی میں بی جے پی ارکان نے بل کو معاشرتی امن کا ضامن قرار دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ جواہر سنگھ بیدھم نے کہا کہ سناتن تہذیب اور رواداری کی علامت رہی ہے، لیکن دھوکے اور خوف کے ذریعے تبدیلی کو یہ برداشت نہیں کرتی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مذہب تبدیل کرنے والے گروہ زیادہ تر کمزور طبقات، درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل سے ہیں۔ بل کے مطابق ایسے نکاح جو صرف مذہب کی تبدیلی کے لیے کیے گئے ہوں گے، عدالت کے حکم پر کالعدم قرار دیے جائیں گے، حتیٰ کہ رضاکارانہ تبدیلی کے لیے بھی کم از کم 90 دن قبل درخواست اور عوامی اعلان و سماعت لازمی ہوگی۔ بحث کے دوران بی جے پی رکن اسمبلی گوپال شرما کا یہ بیان کہ مسلم کانگریس رہنما اپنے اصل مذہب میں لوٹ آئیں، ایوان میں ہنگامے کا سبب بنا۔ کانگریس ایم ایل اے رفیق خان نے برجستہ شعر پڑھتے ہوئے کہا کہ اگر جبری تبدیلی روکنے میں واقعی سنجیدہ ہیں تو آغاز گوپال شرما سے کریں۔ ریاستی انسانی حقوق تنظیموں نے اس بل کو آئین مخالف قرار دے کر سخت مذمت کی ہے۔ ماہرین کے مطابق بل میں لالچ کی تعریف حد سے زیادہ وسیع رکھی گئی ہے اور ثبوت کا بار ملزم پر ڈال دیا گیا ہے، جو آئینی اصول کے خلاف ہے۔ پی یو سی ایل نے یاد دلایا کہ 2005 اور 2008 میں بھی اسی بنیاد پر گورنروں کو ایسے بل واپس لینے پر قائل کیا گیا تھا۔ آئین ہند کا آرٹیکل 25 ہر شہری کو عقیدے، مذہب اور عبادت کی آزادی دیتا ہے اور یہ آزادی صرف کسی دوسرے کے بنیادی حق کی خلاف ورزی یا عوامی نظم میں خلل کی صورت میں محدود کی جا سکتی ہے۔ اس بل میں گھر واپسی کو استثناء دینا، لالچ اور فریب کی مبہم تعریف کرنا اور ثبوت کا بار ملزم پر ڈال دینا آئینی اصولوں اور فوجداری انصاف کے بنیادی قاعدے کے خلاف ہے۔ یہ قانون محض عقیدے کی تبدیلی کو جرم بنا کر نہیں روکتا، بلکہ فرد کے سوچنے، سمجھنے اور مذہب پر غور کرنے کے حق پر بھی پہرا بٹھاتا ہے۔ یہ اقدام ایک سائنٹیفک اور سوالیہ مزاج رکھنے والے معاشرے کے بجائے خوف اور جبر کے ماحول کو فروغ دے سکتا ہے۔ اس طرح کے قوانین
مذہبی ہم آہنگی قائم کرنے کے بجائے معاشرتی خلیج کو گہرا کرتے ہیں اور ریاست کو شہریوں کی شخصی زندگیوں میں حد سے زیادہ مداخلت کا اختیار دیتے ہیں۔